مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وكريمنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا عيننا وعياننا ومعيننا غاصنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك هم يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار بدتوحہ قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بے پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، قرآن پاک کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی 71 اور 72 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات طیبات میں ارشاد فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم پکاریں گے، آواز دیں گے انسانوں کی ہر جماعت کو
ان کے امام کے ساتھ۔ لفظ امام پر گفتگو ہو رہی تھی پچھلے جمعہ بھی، اور اس خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی لفظ امام کے حوالے سے ہی بات ہوئی۔ اس آیت کریمہ سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت والے دن حاضری اور پیشی جماعت در جماعت ہوگی، کیونکہ اناس کا معنی ہے ایک جماعت، انسانی افراد کے ایک مجموعے کو اناس کہتے ہیں، یعنی انسانوں پر مشتمل ایک جماعت، ایک گروہ، ایک طبقہ۔ اور پھر جماعت در جماعت اللہ کی بارگاہ میں لوگ بلائے جائیں گے، اور اس جماعت کا جو امام ہوگا اس امام کے حوالے سے آواز دی جائے گی۔ اب امام سے مراد یہاں کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر الکبیر کی روشنی میں امام کا ایک معنی ہے نبی، کہ ہر امت کو اس کے نبی کے حوالے سے آواز دی جائے گی۔ اے آدم کے امتیوں، اے نوح کے امتیوں، اے شیش کے امتیوں، اے ابراہیم علیہ السلام کے امتیوں، اے اسماعیل کے امتیوں، اے اسحاق کے امتیوں، اے موسیٰ عیسیٰ کے امتیوں، اور اے محمد مصطفیٰ کے امتیوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو نبی کے حوالے سے آواز دی جائے گی، اور اس طرح جماعت در جماعت لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اپنے حساب و کتاب کے لیے۔ جس کے حوالے سے امام آواز دی جائے گی، پھر اس حوالے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جو حوالہ کام آنا ہے اس حوالے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ امام سے مراد حاکم وقت ہے۔ امام سے مراد حاکم وقت ہے۔ حاکم وقت کو بھی امام کا لفظ قرآن و حدیث میں بولا گیا ہے، جیسے اللہم ایّد الاسلام والمسلمین بامام الحکم العادل، وہاں پر بھی لفظ امام ہے۔ تو امامت کبریٰ سے مراد خلیفہ وقت ہوتا ہے۔ تو ہر انسانوں کی جماعت کو آواز دی جائے گی اس کے امام کے حوالے سے، یعنی اس کے حاکم وقت کے حوالے سے ہر جماعت کو آواز دی جائے گی، فلاں کو ووٹ دینے والوں آ جاؤ، جو جو گل اس نے کھلائے ہیں ان میں اپنا حصہ تم بھی لے لو۔ اب اچھے کام کیے ہوں گے تو اچھائیوں سے حصہ ملے گا، برے کام کیے ہوں گے تو برائیوں سے حصہ ملے گا۔ کسی کو کسی کے حوالے سے پکارا جائے گا، کسی کو کسی کے حوالے سے پکارا جائے گا، اور کوئی خوش نصیب وہ ہوں گے جنہیں کہا جائے گا الشاہ احمد نورانی کو ووٹ دینے والوں آ جاؤ، اور ایک آواز یہ بھی ہوگی کہ خادم حسین رضوی کو ووٹ دینے والے آ جاؤ۔ اب کون نون میم دال کو ووٹ دینے والے ہوں گے اور کون ووٹ عزت و عظمت اسلام کو دینے والے ہوں گے، اس دن کس کا حوالہ شرمندہ کرے گا اور کس کا حوالہ بندے کو باعزت کرے گا، یہ فیصلہ آج تم نے کرنا ہے۔ ووٹ دینے سے پہلے یہ سوچ اپنے دماغ میں رکھ لینا کہ کس کا حوالہ قیامت والے دن تمہارے سر کو اونچا کرے گا اور کس کا حوالہ تمہاری نگاہوں کو شرمندگی سے جھکا دے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور کوئی بھی بندہ کھیتی میں بیج اس لیے نہیں بوتا کہ بس بیج بو دو اتنا ہی کام ہے،
بلکہ وہ بیج کھیت میں اس لیے بوتا ہے کہ کل میں نے فصل کاٹنی ہے۔ کس لیے بیج بوتا ہے؟ تاکہ کل فصل کاٹنی ہے۔ تو اس زندگی میں وہ بیج بو کے جاؤ جو فصل کل تم کاٹنا پسند کرتے ہو، جس فصل کو کل تم دیکھنا پسند نہ کرو وہ بیج یہاں نہ بو کے جاؤ۔ ساغر صدیقی نے کہا تھا کہ کچھ لوگ پھیلا کر کانٹوں کو پھولوں کی توقع رکھتے ہیں، شعلوں کو ہوائیں دے دے کر کلیوں کی توقع رکھتے ہیں۔ اگر تم شعلوں کو ہوائیں دو گے تو کلیوں کی مہک کبھی تمہیں آنے والی نہیں، اور اگر کانٹے بونا پسند کرتے ہو تو پھولوں کی توقع اور امید رکھنا باطل ہے۔ تو امام کا ایک معنی یہ بھی ہے حاکم وقت۔ اگر کسی کی طبیعت پر گراں گزرے تو ہم قرآن کا مطلب بدل نہیں سکتے۔ جو قرآن نے کہا ہے ہمیں اس کے مطابق ہونا ہے، قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرنا، قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق، اور نہ ہی قرآن تمہاری مرضی کے مطابق ہونے والا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والا عرشوں کا خدا آپ ہے۔ تیسرا معنی امام کا، تیسرا معنی فرمایا کہ تیسرا معنی امام کا یہ ہے کہ ہر قوم کو اس قوم کی طرف بھیجی ہوئی کتاب کے حوالے سے بلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جو کتابیں آسمانوں سے نازل کی ہیں، ہر کتاب جس قوم کی طرف آئی اس قوم کے لیے امام ہے۔ ہر کتاب اس قوم کے لیے، تورات اپنے زمانے میں بنی اسرائیلیوں کے لیے امام تھی، انجیل اپنے دور اور اپنے وقت میں قوم عیسیٰ کے لیے امام تھی، اور قرآن اب ہمارے لیے اور عبدالعباد تک ہونے والی تمام خدائی کے لیے بطور بحثیت امام ہے۔ تو قیامت والے دن آواز دی جائے گی، اے تورات والو آ جاؤ، تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ تم نے تورات کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اے انجیل والو آ جاؤ، تاکہ تم سے حساب لیا جائے کہ تم نے انجیل کے احکام کو کتنا سیکھا، کتنا سکھایا اور اس پر کتنا عمل کیا۔ اور پھر قرآن والوں کو آواز دی جائے گی، قرآن والو آ جاؤ، تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ تم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ کیا تم نے قرآن کو سینے سے لگایا؟ کیا تم نے قرآن کو سیکھا؟ کیا تم نے قرآن کے احکامات پر عمل کیا؟ کیا تم نے، تمہاری زندگیوں میں قرآن کی تعلیمات جھلکتی تھی؟ کیا تمہاری زندگی میں قرآن کی نورانیت تھی؟ کیا تمہاری زبانوں پر قرآن کی تلاوت تھی؟ کیا تمہارے دل و دماغ میں قرآن کے انوار و تجلیات تھے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے۔ جسے قرآن کا کچھ حصہ بھی یاد نہ ہو، کوئی سورت یاد نہ ہو، کوئی آیات یاد نہ ہو، وہ اجڑے ہوئے گھر کی مانند ہے، اور اجڑے ہوئے گھروں میں سکون نہیں ہوتا، اجڑے ہوئے گھروں میں چین نہیں ہوتا، اجڑے ہوئے گھروں سے تسکین نہیں ملتی۔ تو جس سینے کے اندر اجاڑ ہی اجاڑ ہو وہاں سکون کہاں سے آئے گا؟ اگر سکون لینا ہے تو اپنے سینے کو قرآن کی روشنی سے آباد کرو، قرآن سیکھو، قرآن سکھاؤ۔ اور چوتھا معنی امام کا فرمایا اس سے مراد کتاب ہے جو تیرے زندگی کے پوری داستان ہے، تیری زندگی بھر کا کردار
جو اللہ رب العزت کے محافظ اور امین فرشتوں نے لکھا، جو تو نے کیا، جو تو نے کہا، جو تو نے بولا، جو تو نے عمل اپنائے، وہ نیک و بد سارے کے سارے لکھے گئے اور وہ تیرے امام ہیں۔ ہر شخص کو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ میدان محشر میں بلایا جائے گا۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے تو وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ تو بڑی خوشی خوشی سے اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، وہ تو خوش ہوں گے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو اس دنیا میں اندھا رہا، جو اس دنیا میں اندھا رہا، فہو فی الآخرۃ اعمی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قیامت والے دن بھی اندھا ہی ہوگا۔ اور یہاں بینائی اور نابینائی کا تعلق ظاہری آنکھوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ بینائی اور نابینائی کا تعلق تیرے علم، شعور، فہم اور تدبر کے ساتھ ہے، کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں دین کے معاملہ میں بینا رہے، انہوں نے قرآن سیکھا، قرآن سکھایا، اللہ تعالیٰ کو جانا، پہچانا، کوشش کی جانے کن کاموں میں وہ راضی ہوتا ہے، کن کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اس نے جو اپنے 30 پاروں پر مشتمل کتاب بھیجی ہے، اس کتاب میں وہ کیا ہمیں کہتا ہے، قرآن کے احکامات کیا ہیں، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ رب العزت کے فرامین عالیہ کیا ہیں، جو اس معاملہ میں دنیا میں بینا تھا، قیامت والے دن قبر سے اٹھے گا تو اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہی نور ہوگا، وہ قیامت والے دن بینا ہوگا۔ اور جو یہاں نہ بینا رہا، دنیا دیکھتا ہے، زمین و آسمان کے نظارے کرتا ہے، مشارق و مغارب کی ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن نہیں نظر آتا تو اسے اللہ کا قرآن نظر نہیں آتا۔ اگر نہیں سنائی دیتی تو 5 وقت کی اذان سنائی نہیں دیتی، اور اگر اسے نہیں دکھائی دیتے تو اللہ رب العزت کی قدرت کے آثار، اللہ رب العزت کی آیات، اللہ رب العزت کی قدرت کے نشانات اسے نظر نہیں آتے۔ اس معاملہ میں وہ نابینا ہے، تو قیامت والے دن جب اٹھے گا تو قبر سے اٹھے گا تو اس کی آنکھیں کچھ نہیں دیکھ رہی ہوں گی، اس کی آنکھیں۔ اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ذکر کیا، یہ سورہ طٰہٰ ہے، 16واں پارہ، اور اس کی آیت نمبر 124۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بندہ میرے ذکر سے منہ پھیر لے، جو بندہ میرے ذکر سے منہ پھیر لے، مجھے یاد نہ کرے۔ اور ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر کا معنی نماز بھی ہے، ذکر کا معنی اللہ رب العزت کی یاد بھی ہے، ذکر کا معنی دعا بھی ہے، اور ذکر کے اور بھی متعدد معنی ہیں۔ اللہ کی یاد، اللہ کی نماز، اللہ کے قرآن، اللہ رب العزت کے احکامات سے جو منہ پھیر لے، رب فرماتا ہے تو پھر اسے اس کی سزا کیا ملتی ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، وہ ہزاروں روپے کماتا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آتی کہ پیسہ آتا کہاں سے ہے اور جاتا کدھر کو۔ پھر وہ مولوی صاحب کے پاس آتا ہے کہ حضرت دعا کیجئے، برکت نہیں ہے، پیسے آتے پکڑے ہیں پتہ نہیں جاتے کدھر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کے آنے اور جانے کا تجھے پتہ نہیں لگنے دینا، اگر پتہ لگانا ہے نا تو پھر میری بارگاہ میں آ۔ من اعرض عن ذکری، جو بندہ میرے ذکر سے منہ پھیرے، فإن له معیشة ضنکا، میں اس کی معیشت، اس کی روزی، اس کی معاشرت تنگ کر دیتا ہوں۔ اور اس کے بد مقابل جو لوگ اس کے ذکر میں وقت گزارے،
صبح و شام اسے یاد کریں، ساری ساری رات اس کی عبادت کریں، تو پھر ان میں مثالیں نکلتی ہیں۔ کوئی داتا علی حجویری، کوئی شیخ سید عبد القادر جیلانی، جن کی آج بڑی 11ویں شریف ہے، رات ہو گئی، آج 11 تاریخ ہے ربیع الغوث کی، تو جو اس کے ذکر میں رہتے ہیں، کوئی داتا علی حجویری بنتا ہے، کوئی شیخ سید عبد القادر جیلانی بنتا ہے، کوئی خواجہ معین الدین چشتی بنتا ہے، کوئی فرید الدین گنج شکر بنتا ہے، کوئی نظام الدین محبوب الہی بنتا ہے، اور کوئی شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی بنتا ہے، اور جو اس کے ذکر سے منہ پھیرے پھر وہ گلیوں میں روتے پھرتے ہیں مہنگائی بڑھی ہے، تیل پھر بڑھ گیا، بل بہت آ گئے، یہ خرچہ پڑ گیا، وہ خرچہ پڑ گیا۔ میرا اللہ فرماتا ہے تو میری بارگاہ میں نہیں آتا، تجھے میں اخراجات میں الجھائے رکھوں گا، اور اگر تو میری بارگاہ میں آ جائے تو میں تجھے پتہ بھی نہیں لگنے دوں گا کہ کہاں سے روزی آ رہی ہے۔ ایک بات، جو ذکر سے منہ پھیر لے اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، اور دوسری بات وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب قیامت والے دن قبر سے اٹھے گا تو وہ اندھا ہوگا۔ کون ہوگا؟ بولیے، سارے بولو، اندھا ہوگا، اندھا، ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہوگا، کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر گرے گا، اور کیا کہے گا؟ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ میں تو دنیا پہ بصیر تھا، میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو بینا تھا، مجھے نابینا کیوں کر دیا؟ تو اسے جواب کیا دیا جائے گا؟ قال کذالک، ہاں، رب تعالیٰ فرمائے گا ہاں ایسا ہی ہوگا، تجھے اندھا ہی رکھوں گا اب میں۔ اتتک آیاتنا، تیرے پاس ہماری نشانیاں آئیں، فنسیتہا، تو نے ان کو بھلا دیا، میری قدرت کے نشانات آئے، میری کتاب قرآن کی آیات آئی، میری اذانوں کی آوازیں تیرے کانوں میں پڑی، تو نے سب بھلا کے دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ دنیا پر تو نے مجھے یاد نہیں رکھا، اب میں تجھے یاد نہیں رکھوں گا، اب میں تجھے یاد نہیں رکھوں گا۔ من کان فی ہذہ اعمی، قرآن نے فرمایا جو اس دنیا میں اندھا ہوگا فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اعمی ہوگا، اندھا ہوگا۔ اور اگر آخرت میں قبر سے اٹھو تو تمہاری آنکھیں دیکھتی ہوں، قرآن کان تمہارے سنتے ہوں، تو پھر اس کا انتظام آج کرنا ہوگا۔ قرآن دیکھو، قرآن سنو، اللہ کی قدرت کی آیات دیکھو، اسے یاد کرو، اور اس کے قدرت کے مناظر دیکھ کر اس کی تسبیح بیان کرو، اور کہو سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو پاک ہے اور تو نے کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ اگر آج تم اس کی آیات کو دیکھنے میں بینا ہوگے تو پھر قیامت والے دن جب قبر سے اٹھو گے تو بھی تم بینا ہوگے۔ اور اگر آج تم سب کچھ دیکھو اسے نہ دیکھو۔ دیکھنے کا ایک مفہوم اور بھی ہے، ہمارے ماحول میں بولا جاتا ہے، کسی کی خوشی یا غمی، کسی کا موقع ہے نا، شادی کا، بیاہ کا یا دعوت کا، کوئی اہتمام کیا جائے اور کچھ کو بلایا جائے، کوئی مس ہو جائے اور اسے بلانا یاد نہ رہے یا جان بوجھ کر نہ بلائیں، تو وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ ہم تو تجھے نظر نہیں آئے، ہم تو تجھے، بولیے سارے، ہم تجھے نظر نہیں آئے۔ مطلب یہ نہیں کہ واقعی نہیں نظر آئے، مطلب یہ ہے کہ تو نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو ان سے کیا جاتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں سب نظر آتے ہیں، تم کو سارے رشتے نظر آتے ہیں، تمہیں سب کو ٹائم دینا نظر آتا ہے، نہیں نظر آتا تو تمہیں میں ہی نظر نہیں آتا،
مجھے ہی وقت نہیں دیتے ہو، میرے لیے ٹائم نہیں نکالتے ہو، میری کتاب کو نہیں پڑھتے ہو، میرے احکام کو مد نظر نہیں رکھتے ہو، تمہیں سب کچھ نظر آتا ہے، ہم تمہیں نظر نہیں آتے. اور میں قیامت والے دن پھر وہ وقت آئے گا کہ تمہیں واقعی کچھ نہیں نظر آ رہا ہوگا. پھر تم کہو گے کہ مولا یہ کیا ہوا، ہم تو دیکھتے تھے اب دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سب کچھ دیکھتے تھے، مجھے نہیں دیکھتے تھے. اب تمہیں کچھ دکھائی نہیں دے گا، تم میرے معاملے میں اندھے بنے رہے، اب میں تمہیں اندھا بھی رکھوں گا. من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. تو اگر آخرت میں آپ بینا بننا چاہتے ہیں تو پھر اس دنیا میں دین کے بارے میں بینا بنیے تاکہ آخرت کی بینائی حاصل ہو سکے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.